السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں خضر حیات اور آج ہم بات کریں گے کہ امریکہ نے ترکی پر پابندیاں عائد کیوں کی ہیں۔ خواتین و حضرات، ترکی اور امریکہ ماضی میں اہم علائی تصور کیے جاتے ہیں۔ ترکی چونکہ نیٹو کا ایک ممبر ملک ہے اور اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ یہ امریکہ کے انتہائی قریب ممالک کی فہرست میں شامل ہے، جبکہ اس حوالے سے گزشتہ ایک عرصے سے بین الاقوامی ایشوز پر امریکہ اور ترکی کا موقف ہمیشہ ایک ہی رہا ہے، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے دیکھا گیا ہے کہ ترکی اور امریکہ ایک دوسرے کے سامنے آ گئے ہیں اور بالخصوص ایک دوسرے کو سفارتی سطح پہ دھمکانا اور گلے شکوے کی حد تک بات پہنچ چکی ہے۔ چونکہ وجہ تنازع ان میں یہ رہا ہے کہ ترکی نے گزشتہ عرصے میں روس سے S-400 ڈیفنس ریڈار سسٹم خریدا ہے اور یہ ریڈار سسٹم بیسیکلی دفاع کے حوالے سے ایک اہم اکائی سمجھا جاتا ہے۔ ترکی کا کہنا ہے کہ اس کو بے شمار سلامتی کے مسائل درپیش ہیں، بالخصوص اس کے سمندروں اور سرحدوں کی سلامتی اس وقت داؤ پہ ہے، جس کے لیے اس کو مہنگا اور انتہائی جدید ڈیفنس ریڈار سسٹم چاہیے تھا، جو کہ اس نے خرید لیا ہے۔ ماضی میں ترکی نے کہا ہے کہ ہم بار بار امریکہ سے گزارش کرتے رہے کہ وہ ہمیں جدید ڈیفنس ریڈار سسٹم مہیا کرے، مگر امریکہ نے جدید ڈیفنس ریڈار سسٹم ترکی کو بیچنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ترکی نے روس سے S-400 ڈیفنس ریڈار سسٹم خریدا ہے۔ ترکی اور امریکہ کے درمیان حالات مزید کشیدگی کی طرف چلے گئے۔ اگر بین الاقوامی قوانین کی نظر سے دیکھا جائے تو خطے کے اہم ممالک ایران، پاکستان سمیت روس نے بھی ترکی پر امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیوں کی شدید مذمت کی ہے، جبکہ روس کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ بار بار بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کرتا ہے اور اس کے پاس جو پاورز موجود ہیں ان کا غلط استعمال کرتا ہے۔ جبکہ اس کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے تو ایران نے بھی امریکہ کے اس اقدام کو برملا طور پر ناپسندیدہ ایکٹ قرار دیا اور کہا ہے کہ ترکی کے خلاف امریکہ کا یہ اقدام ناقابل قبول ہے۔ ادھر اگر دیکھا جائے تو ترکی کے وزیر خارجہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ترکی پر امریکہ کی پابندیاں کسی طور قابل قبول نہیں ہیں۔ ترکی اس کا بہرحال جواب ضرور دے گا، لیکن وقت آنے پر دے گا۔ امریکہ کو چاہیے کہ وہ اپنی پالیسی کو ریوزٹ کرے اور یہ پابندیاں ختم کرے، ورنہ ترکی اور امریکہ کے درمیان حالات مزید کشیدگی کی طرف جا سکتے ہیں۔ خواتین و حضرات، یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ ملکوں کے درمیان جنگیں بلاکس کی صورت میں ہوتی ہیں۔ امریکہ، ترکی اور دیگر وسطی ایشیائی ممالک مل کر شام میں بشار الاسد فورسز کے خلاف لڑتے رہے ہیں، جبکہ روس، ایران اور دیگر ممالک مل کر بشار الاسد فورسز کی حمایت میں شام میں لڑتے رہے ہیں۔ خطے میں سب سے بڑا اور اہم مسئلہ اثر و رسوخ کا ہے اور یہ دیکھنے میں ہے کہ ترکی خطے میں اپنا اثر و رسوخ قائم کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے اور جس میں وہ کسی حد تک کامیاب بھی ہے۔ پابندیوں کے حوالے سے بات کی جائے تو امریکہ کا دفاعی سسٹم خریدنا ترکی کے لیے زیادہ بہتر تھا، لیکن امریکہ اپنی ذاتی مفادات کے لیے فیصلے کرتا ہے اور ترکی کو براہ راست اپنا دفاعی نظام بیچنے سے انکار کر دیا تھا، جس کے بعد ترکی نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ روس سے اپنا دفاعی نظام خریدے گا۔ اس سارے معاملے میں اگر دیکھا جائے تو روس اور امریکہ کے درمیان چپکلش اب ترکی کے ساتھ بھی ایک نیا معاذ کھڑا کیے ہوئے ہے۔ جیسا کہ ہم دیکھیں تو امریکہ کا الزام یہ ہے کہ ترکی کو روس کے پاس نہیں جانا چاہیے تھا اور روس کا یہ الزام ہے کہ امریکہ بار بار خطے کے ممالک کو اپنے ذاتی مفادات کے لیے پابندیوں کی زد میں لا کر خطے میں ایک بڑی جنگ چھیڑنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ سرد جنگ ایک عرصے سے جاری ہے اور یہ جنگ بیسیکلی اثر و رسوخ کی ہے، جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ چاہتا ہے کہ وہ ممالک جو اس کے اینٹی ہیں ان کے دفاع کو، ان کی معیشت کو وہ فائدہ نہ پہنچ سکے جو فائدہ وہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بہرحال یہ فائدہ آخر میں امریکہ کے خلاف استعمال ہو سکتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا اثر بیسیکلی شام کی جنگ ہے، کیونکہ شام کی جنگ میں امریکہ کا الائی تھا ترکی، لیکن
कुछ ऐसे हादसात रौनमा हुए जिसके बाद तुर्की बराह रास्त अमेरिका के बजाय अब रूस के करीब होता चला गया है, जिसके बाद देखा जा रहा है कि रूस और तुर्की सफारती और तजारती सतह पे एक दूसरे के इंतहाई करीब आ गए हैं, जबकि अमेरिका ने अब तुर्की के साथ फासले बढ़ा लिए हैं। जबकि अमेरिका के हवाले से ये पाबंदियां देखकर अब ये लगता है कि अमेरिका और तुर्की के दरमियान हालात मज़ीद बिगड़ेंगे, जिसके बाद दोनों ममालिक अब नए महाज और नए जंग के साथ सामने आ सकते हैं। बहरहाल अमेरिका चाहता यह है कि खित्ते में कभी अमन न हो, क्योंकि अगर वो खित्ते में अमन होता है तो अमेरिका का असर और रसूख कम हो सकता है, जिसकी वजह से बहरहाल अमेरिका की मईशत और अमेरिका की सियासी असर और रसूख को बड़ा नुकसान हो सकता है। तुर्की को चाहिए कि इस इक़दाम का जवाब दे, लेकिन इसका जवाब वक्त आने पर दे, और वक्त से पहले इसका जवाब देना, इसका मतलब ये होगा कि खित्ते में अमेरिका चाहता है कि तुर्की जज्बात में आकर कुछ ऐसा इकदाम जरूर करे जिसके बाद इस पर मजीद माशी पाबंदियां लगाई जाएं और इसकी माशत को कमजोर किया जाए, ताकि ये मुल्क जो कि उम्मत मुस्लिमा का लीडर बन के उभर रहा है, इसको नकेल डाली जाए।